اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اذ قال له قومہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغی فیما آتاک اللہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ قصص جو قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیات 71 تا 77 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 71 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ آیت نمبر 72 کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات کو لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم چشم بصیرت سے دیکھتے نہیں ہو؟ سرمدن کے معنی ہے دائم، ہمیشہ کے لیے۔ یہ ترکیب اخبرنی مجھے ارائیتم بتاؤ کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن یعنی اس آیت کا مطمع نظر تدبیر عالم ہے جس میں شب و روز کی آمد و رفت کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ تدبیر حیات میں شب و روز کے تبادل کو اگر بالفرض ختم کر دیا جائے اور ہمیشہ رات رہے تو تدبیر حیات میں جو خلل رونما ہوگا کون ہے جو اس خلل کو دور کرے، روشنی لے آئے اور اہل عرض کو نابودی سے بچائے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء اگر کوئی تدبیر عالم میں واقع ہونے والے خلل کو درست کرنے والا ہوگا تو وہ معبود ہوگا۔ صرف معبود یہ کام کر سکتا ہے، کوئی معبود جو ایسے خلل کو درست کر کے اپنی معبودیت کو ثابت کر دے اگر نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ نکتہ ہے کہ خلق اور تدبیر ناقابل تفریق ہے، چنانچہ روز و شب کے خالق نے ان دونوں کی تخلیق میں اس طرح فرمایا ہے کہ ان دونوں کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ تدبیر عالم کا نظام قائم رہے، نہ رات کو دائمی خلق کیا نہ دن کو، اور اگر اللہ کے علاوہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ میں اس کائنات کی تدبیر ہے تو اس جاری نظام میں موجود لیل و نہار میں اپنی عمل کا چھوٹا سا مظاہرہ کر کے دکھائیں، اور رات کا سلسلہ اگر جاری ہے رہے تو دن
کو لے آئیں، اور اگر ممکن نہیں ہے تو تھوڑی سی روشنی ہلا کر اپنی قدرت نمائی کر دیں، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے لیے سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر غیر اللہ کے پاس کون سی تدبیر ہے۔ آیت نمبر 73 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے بنایا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر لو اور دن میں اللہ کا فضل و روزی تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ دن اور رات کے بارے میں انسان غور نہیں کرتے کہ دن کی روشنی حیات بخش اور رات کی تاریکی سکون بخش ہونے کے باوجود یہ دونوں اگر یکے بعد دیگرے نہ آتے بلکہ ہمیشہ دن ہوتا یا ہمیشہ رات ہوتی تو اس کو قیاس پر زندگی مفقود ہو جاتی۔ اللہ اس نظام کو زندگی کے لیے مناسب و مربوط نہ بناتا تو کون ہے جو اسے مربوط بنا لیتا۔ آیت نمبر 74 کا ترجمہ یہ ہے، اور جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تو میرا شریک گمان کرتے تھے۔ اس مضمون کی آیت کا دوبارہ اس لیے ذکر ہوا کیونکہ آنے والے مضمون کے لیے یہ تمہید ہے۔ آیت نمبر 75 کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم ہر امت سے گواہ نکال کر لائیں گے، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو۔ اس وقت انہیں علم ہو جائے گا کہ حق بات اللہ کی تھی اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب ناپید ہو جائیں گے۔ ہر امت سے گواہ پیش کیا جائے گا، یہ گواہ ایسے ہوں گے جن کی گواہی کے بعد اللہ تعالیٰ کی حقانیت بھی واضح ہو جائے گی اور اس کے خلاف کسی قسم کی دلیل بھی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس گواہی کی نوعیت وہ نہ ہوگی جو ہماری دنیا میں متعارف ہے۔ گواہ کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ گواہ وہ ہستی بن سکتی ہے جو اعمال کا مشاہدہ کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گواہ وہ ہوگا جس کی گواہی کے بعد حقائق آشکار ہو جائیں اور اللہ کی حقانیت روشن ہو جائے کہ یہ گواہی مشرکین کے معبودوں کے بارے میں قائم ہونے والے مقدمے میں پیش ہوگی۔ پھر ارشاد ہوا کہ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، مشرکین سے کہا جائے گا کہ ان غیر اللہ کے معبود ہونے پر اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ دلیل گواہوں کی گواہی کے مقابلے میں پیش ہونی چاہیے یا یہ کہیے مشاہدے اور عیاں ہونے کے مقابلے میں ہونی چاہیے۔ پھر ارشاد ہوا کہ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس جگہ ان مشرکین پر یہ حقیقت کھلے گی کہ صرف اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا برحق تھا۔ یہ حقیقت دنیا میں کھلی تھی لیکن قیامت کے دن مشاہدے کے ساتھ حقیقت سامنے آئے گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یعنی جن موہومات کی وہ پرستش کرتے تھے ان کا وہاں نام و نشان بھی نہ ہوگا۔ آیت نمبر 67 کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک قارون کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، وہ ان سے سرکش ہو گیا اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بار گراں تھی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اترانا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تنو نو اور نا یعنی مثل نہ کے ہے جس کے معنی رکھنے کے ہیں، اور العصبۃ یعنی وہ جماعت جس کے افراد ایک دوسرے کے حامی اور مددگار ہوں۔ قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ اس نے اپنی قوم سے غداری کی، فرعون سے جا ملا اور اس کا مقرب بن گیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں فرعون اور حامان کے بعد سب سے آگے تھا۔ بائبل میں اس کا نام قاروح آیا ہے اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بتایا گیا ہے۔ بائبل نے قارون کی دولت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی کنجیاں 300 خچروں کا بوجھ بن جاتی تھیں۔ قرآن نے اس کی واقعی صورتحال بیان فرمائی۔ اس کے خزانوں کی چابیوں کی تعداد اس قدر تھی کہ ایک طاقتور جماعت کے لیے بار گراں تھی۔ جب قارون کی قوم نے اس سے کہا دولت کے نشے میں اترانا مت،
دولت کا نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد قدریں بدل جاتی ہیں، حتیٰ اس سے بھی بھول جاتا ہے جس نے مال دیا، نعمت دی، اپنے محسن کو بھول جاتا ہے، صرف مالی قدروں کو جانتا ہے، وہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ دولت انسان سے تمام انسانی قدریں چھین لیتی ہے۔ جب وہ دولت کے نشے میں اتراتا ہے، تکبر سے تمام رشتوں کو توڑ دیتا ہے، باغی اور سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین، ایسے اترانے والے چونکہ بندگی کے تمام رشتے توڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا۔ دولت کی بہتات انسان سے تمام انسانی قدریں چھین لیتی ہے۔ آیت نمبر 77 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلنے کی خواہش نہ کر، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ انسانی قدروں سے آشنا اور مال کی حقیقی حالت کی شناخت رکھنے والے لوگوں نے دولت کے نشے میں بدمست لوگوں کو درج ذیل نصیحتیں کی ہیں کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس مال دنیا سے اپنی آخرت کا گھر آباد کرو۔ اس صورت میں مال ذخیرہ آخرت کے لیے بہترین ذریعہ ہے، اور وہ مال کا انفاق ہے غریبوں پر اور راہ خدا میں ہو۔ صرف مال کے ذریعے وہ نیکی حاصل کی جا سکتی ہے جس میں ایک نیکی کی 700 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور مال ہی کے ذریعے بر کی منزل پر فائز ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، البتہ دنیا سے وہ حصہ جو تمہاری باحترام زندگی اور جائز ضروریات کے لیے ہے اسے فراموش نہ کرو۔ دنیاوی مال کا وہ حصہ جو اس دنیا کی جائز ضروریات سے مربوط ہے، اس کا حصول عبادت بلکہ جہاد ہے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے، اے فرزند آدم، جو تو نے اپنی غذا سے زیادہ کمایا ہے اس میں تو دوسرے کا خزانچی ہے۔ یہ کلمات قصار میں ہے جو نہج البلاغہ میں ہوتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 192۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنی صحت، قوت، فراغت، جوانی اور شادابی سے آخرت کا حصول فراموش نہ کرو، یہ الوسائل میں ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح یہ مال و دولت اللہ کی طرف سے تم پر احسان ہے، تو اسی مال کے ذریعے تو لوگوں پر احسان کر۔ اس مال سے غریبوں کی مدد کر کے شکر نعمت، شعور نعمت، قبول نعمت کا حق ادا کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس مال کے ذریعے زمین میں فساد نہ کرو، دوسروں پر زیادتی اور حصول دولت کے لیے ان کا استحصال کر کے فساد پیدا نہ کرو، تاکہ دنیا کے بغیر دولت سے آخرت کو آباد کرو۔ اللہ کے احسان کا شکریہ ہے کہ وہ دوسروں پر احسان کرو۔ اللہ کے احسان کا شکر یہ ہے کہ دوسروں پر احسان کرو، اور بے ایمان دولت مند فساد پھیلاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔